بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لاہور میں ایک بہت ہی افسوسناک بلکہ شرمناک اور ایسی حرکت دیکھنے میں آئی ہے ایک لڑکی کے ساتھ کہ سمجھ نہیں آ رہی، الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے، کیسے اس کی تفصیل بتائی جائے، کہ کن الفاظ میں اس کو ایکسپلین کیا جائے۔ لاہور میں ایک لڑکی 14 اگست پہ، باقی سب لوگ ہی سیلیبریٹ کر رہے تھے پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں ہی سیلیبریٹ ہو رہا تھا۔ ایک موقع چاہیے ہوتا ہے بیسیکلی ہمیں کہ کوئی دن ہو، کوئی تہوار ہو تو ہم لوگ مل بانٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں منا لیں۔ لاہور میں لاہوری آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشہور ہیں، کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی ہو، بڑے جوشیلے اور بڑے جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ اسی طرح 14 اگست پہ سب لوگ منا رہے تھے۔ ایک لڑکی چلی گئی مینار پاکستان، جو کہ اصل جگہ ہے 14 اگست کی آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ وہ وہاں اس پارک 14 اگست، آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان کے جو آس پاس جو پارک بنے ہوئے ہیں، وہاں وہ گئی اور جا کے اپنی خوشی کے مطابق اس نے گرین سوٹ، وائٹ سوٹ اور گرین دوپٹہ پہنا ہوا تھا، مطلب اس دن کی مناسبت کے حساب سے۔ وہاں پہ درندوں کا بلکہ بھیڑیوں کا ایک ریوڑ، بھیڑیا نما انسان نہیں جو ہوتے، اور وہ آئے اور اس نے اس لڑکی کے ساتھ مطلب انسانیت کو انہوں نے تذلیل کیا، انسانیت کی۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس واقعی ایکسپلین کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے۔ کسی کی بہن ہوگی وہ، کسی کی بیٹی ہوگی وہ، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس بھائی اور اس بہن، اس والد، اس خاندان پہ کیا گزرتی ہے کہ وہ ساتھ ہو اور اس کی بہن بیٹی کے ساتھ کسی جگہ پر ہو جائے اور وہ کچھ کر نہ پائے۔ اس بے بسی کا اندازہ لگائیں، چلیں اس کے گھر والوں کی بے بسی کو بھی چھوڑیں، اس لڑکی کی بے بسی کا اندازہ لگائیں جس پر 200 لوگ ٹوٹ پڑے۔ لوگ نہیں بلکہ بھیڑیے، میں کہتا ہوں انسان کہنا، اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اس کے ساتھ جو وہاں پہ حرکتیں کرتے رہے، اور ایک نہیں، مطلب کوئی ایک ان 200 یا 300 لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی آگے بڑھ کر اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی، یا اس کو لوگوں کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ بڑھ چڑھ کر جو باقی لوگ کر رہے تھے درندے، ان کے ساتھ مل کر وہ بھی خوشی، اور ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو وہ ہنس رہے ہیں جیسے ان کے لیے کوئی فن ہوتا ہے نا، مطلب کوئی ایک کھلونا ہاتھ لگ جائے تو اس کے ساتھ فن ہو رہا ہے، مستی ہو رہی ہے، موج ہو رہی ہے۔ یہ کس طرف چل پڑے ہیں یار؟ مجھے تو اب یہ افسوس ہونے لگ گیا ہے، ایجوکیشن جب انگلش میڈیم آ گئی ہے اور انگلش سکول آ گئے ہیں، سوشل میڈیا آ گیا ہے، گھروں میں ٹی وی پر ہر قسم کی آپ فلمیں اور ڈرامے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود معاشرہ اس حد تک گر گیا ہے کہ 200 لوگوں میں سے یا 250 لوگوں میں سے، مطلب اندازہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں، ایک پورا ریوڑ تھا، آپ گن نہیں سکتے کتنے لوگ تھے، اور وہ سب ایک ہی حرکت کر رہے ہیں، نوچ رہے ہیں انسانوں کو، اس لڑکی کو نوچ رہے ہیں۔ اس لڑکی کو نہیں نوچ رہے، بیسیکلی انسانیت کو نوچ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ اس لڑکی کے ساتھ، اس انسانیت کو نوچ رہے ہیں۔ کیسے؟ مطلب ضمیر مر گئے ہیں، معاشرہ مر چکا ہے۔ کیا ہو گیا ہے معاشرے میں؟ کبھی عثمان مرزا سامنے آ جاتا ہے، کبھی ظاہر جعفر سامنے آ جاتا ہے، کبھی زینب کا ملزم سامنے آ جاتا ہے۔ کیا رہا ہے معاشرے میں؟ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ ہمسایہ ممالک میں دیکھ لیں، انڈیا میں اس سے بھی زیادہ درندگی کے واقعات ہوئے ہیں۔ لیکن چلیں، ہمیں تو اپنا آپ دیکھنا ہے نا، ہمیں تو اپنا گھر دیکھنا ہے۔ لاہوریے تو لاہور کا علاقہ اگر ہر تہوار کو اچھے طریقے سے مناتا ہے تو بہن بیٹیوں کی عزت کرنا بھی تو آتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے معاشرے کو؟ کہاں چل پڑے ہیں؟ کس طرف چل پڑے ہیں کہ ایک لڑکی اور درندے بھیڑیے ٹوٹ پڑے اس پر؟ پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ پولیس نے ایف آئی آر کر لی ہے، اور اس ایف آئی آر میں اب کس کو گرفتار کرے گی پولیس؟ کتنے لوگوں کو؟
کیا ان 300-400 لوگوں کو یا 200-250 لوگوں کو پکڑنا آسان ہوگا؟ اور ان 200-250 میں سے کسی ایک کو مینشن کرنا آسان ہوگا؟ جہاں یہ تو 250 لوگ ہیں، جہاں 5 سے زیادہ ایسے کیسز میں ملزم آ جائیں وہاں 5 کے 5 رہا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو شک کا فائدہ دے کر. ہمارا قانون کہتا ہے شک کا فائدہ دے کر فلاں کو بری کر دیا. شک کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ شاید یہ نہیں یہ تھا، شاید یہ نہیں وہ تھا، وہ سارے بری ہو جاتے ہیں. یہ تو 5-10 لوگ ہو نا تو تب بھی یہ شک کا فائدہ ملتا ہے، اور 250 لوگوں میں سے شک کا فائدہ کس کس کو ملے گا؟ بچے گا کون پیچھے؟ پہلے تو 250 لوگوں کو پکڑنا ہی ناممکن ہے. کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے، کوئی دوسرے شہر سے آیا ہوا تھا. جو ویڈیوز 5-7 بنی ہیں اس میں تو صرف انسان ہی، مطلب پھر کہتا ہوں کہ انسان نہیں، بھیڑیے نظر آ رہے ہیں ہر طرف، نوچ رہے ہیں وہ. ان میں سے کس کو گرفتار کریں گے؟ کس کو پکڑیں گے؟ کہاں سے لائیں گے پکڑ کے؟ کہاں سے ان کا ڈیٹا نکالیں گے؟ یہ کوئی یورپ امریکہ ہوتا تو وہاں بھی ناممکن تھا. مگر میں کہوں کہ جی ان کی پولیس بڑی فاسٹ ہے، ان کا سسٹم بڑا اچھا ہے، یہ تو وہاں بھی ناممکن ہے. 250 لوگوں کو پکڑنا تو وہاں بھی ناممکن ہے. اور پکڑے بھی گئے تو پھر وہی قانون ہے کہ ہاں جی کون تھا ان میں سے؟ نہیں یہ تھا. وہ لڑکی جو ہے وہ ایون نہیں پہچان سکے گی کہ 250 لوگوں میں سے کون تھا جس نے میرے ساتھ یہ شرمناک حرکت کی ہے. دل ہل گیا یہ دیکھ کر کہ معاشرہ ہمارا کس سائڈ پر چل پڑا ہے. اور جب عورتیں نکلتی ہیں میرا جسم میرا مرضی، میرا جسم میری مرضی والی، تو ہمارے تو بہت سارے بڑا ہمیں غیرت آ جاتی ہے جی. ہماری بہن بغیر دوپٹے کے جی کیسے نکل گئی باہر؟ جینز پہن کر ہماری بہن کیسے نکل گئی؟ یہ کسی کی بہن نہیں تھی، یہ کسی کی بیٹی نہیں تھی. بہن صرف وہ ہے جو ایک ماں سے ہی پیدا ہو، اور کوئی بہن نہیں ہے. یا یہ کسی کی بہن جس کی تھی اس پر اب کیا بیتے گی؟ اگر کل یہ میرا جسم میری مرضی کے اس مارچ میں کھڑی ہو جاتی ہے تب یہ بری ہو گئی. اب جو آپ نے کیا، جو تم نے کیا، آپ تو تم لوگوں کو کہنا ہی اس قابل ہی نہیں ہو تم لوگ کہ تمہیں آپ کہا جائے. تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اس کے مقابلے میں پھر ایسے ہی لوگ نکلیں گے باہر، پھر یہی کچھ ہی ہوگا. پتہ نہیں آپ لوگ بھی اب گالیاں ہی دیں گے، برا بھلا ہی کہیں گے مجھے کہ میں نے ویڈیوز بھی دکھا دی، حالانکہ دل نہیں کر رہا تھا کہ ویڈیوز دکھائی جائیں. بٹ ویڈیوز دکھائے بغیر اس معاشرے کا یہ یاد رکھیے گا کہ چھپانے سے کبھی کوئی چیز بہتر نہیں ہوئی ہے. آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ چھپانے سے کبھی چیزیں بہتر نہیں ہوئی، دکھانے سے ضرور بہتر ہوئی ہیں. معاشرے کا ناسور، اگر ڈاکٹر وہ ناسور دیکھے گا نہیں زخم تو اس کی علاج کیسے کرے گا؟ علاج ہو نہ ہو مجھے نہیں لگ رہا. یہ ناسور اتنا بگڑ گیا ہے کہ اس میں بہتری کی گنجائش 1% نظر نہیں آ رہی. روزانہ ایک لڑکی ایک عورت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور عورت ہی جو ہے وہ بن رہی ہے نشانہ. میں خود ایک مرد ہوں لیکن تکلیف بہت ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر، مردوں کے اندر ہی کوئی کمی ہے، جو ہم روزانہ کبھی ظاہر جعفر بن کر سامنے آ جاتے ہیں، کبھی عثمان مرزا بن کر سامنے آ جاتے ہیں، کبھی وہ کیا. اب اس میں نے کہا کہ میرے الفاظ بالکل میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ اس کو میں کیسے ایکسپلین کر پاؤں. اپنے اندر جو کچھ میں فیل کر رہا ہوں اس کو ایکسپلین کرنے کی میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے. بہرحال ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، آپ کے سامنے ہے، آپ خود فیصلہ